ایک آدمی آیا مسلمان تھا, اس پر قرضہ تھا 700 دینار سونے کے سکے, اور وہ بڑا پریشان رہتا تھا, قرضہ ادا نہیں کر پا رہا تھا. عبداللہ بن مالک جو تھے وہ اللہ والے تھے, اللہ کے ولی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خزانہ اچھا خاصا دیا تھا. تو وہ آئے اور کہا کہ 700 دینار قرضہ ہے, تو میں انہی کی کوشش میں لگا رہتا ہوں, مگر وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں. 700 دینار ہے, اگر آپ مجھے دے دیں گے تو میں قرض ادا کر دوں گا, پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا, کوئی ٹینشن نہ ہوئے گا. تو انہوں نے پرچہ دے دیا, اور یہ لے جاؤ, ہمارا کیشیئر بیٹھا ہوگا مینیجر, اسی کو دے دینا. جب کیشیئر اجاز پہنچے, 700 دینار دے دو, یہ حضرت نے بھیجا ہے ہمیں. تو اس نے کہا 700 دینار, بولے اس میں 7000 ہے. اب وہ مینیجر آیا حضرت کے پاس, حضرت یہ تو 700 بتا رہا ہے, اس میں 7000 لکھے ہوئے ہیں. تو حضرت نے پھر کہتے 14000, تو جاؤ اتنا لے لینا جا کے. تو پھر آیا, اس نے کہ 700 دینار دے دو, وہاں 14000 لکھے. تو ایسے ہی 21000 دیے مال. اب وہ چلا گیا. اب مینیجر صاحب آیا, حضرت بات سمجھ میں نہ آئی, وہ 700 مانگ رہا, تو میں نے 7000 لکھ دیے, اس میں ایک زیرو, میں نے ہو سکتا ہے کہ ایک زیرو زیادہ لگ گیا ہو 7000 میں, تو میں نے آپ سے پوچھ لیا. بولے بات یہ تھی, اس نے مانگے تھے 700 دینار, تو میں نے اگر اس وقت وہ 700 دینار اس کو مل جاتے تو اسے وہ خوشی نہیں ہوتی. تو میں نے اچانک, اور میں نے یہ حدیث سنی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے, غمان نہ ہو, مانے سوچو نہ ہو, 10,000 روپے دے دو تم جا کے, خوشی ہو گئی جب تمہارے ہوئے گئے, خوش ہو گئے نا. اب پہلے سے بتا دیں ہم تمہیں 10,000 روپے دیں گے 500, تو 500 لوگ خوشی بھائی آدھی رہی آئی. تو اسے 700 دینار چاہیے تھے, اگر وہ 700 دینار میں لکھ دیتا اور تم سے لے لیتا ہوا, تو اسے وہ خوشی نہیں ہوتی. کسی مسلمان کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اسے 700 دینار چاہیے تھے, تو میں نے 7000 کر دیے, کیونکہ وہ تو امید لے کے گیا تھا کہ مجھے 700 ملیں گے. اب وہاں دیکھتا 7000 ہے, تو اسے اچانک خوشی پہنچتی تو میرا کام ہو جاتا, میرے گناہ معاف ہو جاتے. مگر تم نے اسی کے سامنے آ کے پوچھ لیا کہ 7000 لکھے ہوئے ہیں, اب اسے اچانک اب 7000 دے دیے جاتے تو اسے وہ خوشی نہیں ہوتی. تو میں نے 7000 کی جگہ 14000 کر دیے, تاکہ اب سمجھ میں آ گئی 7000 ملیں گے, اب 14000 ملے گا. اس لیے میں نے بڑھا کر لکھا تھا کہ جو انسان کسی مسلمان کو اچانک خوشی پہنچائے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. تم نے اسی کے سامنے پوچھ لیا, اسے خوشی زیادہ ہوتی. تو یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو, کسی انسان کو خوشی پہنچا دیتا ہے آدمی, اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, یعنی جب تم کسی انسان سے, ناس آیا اس میں, اگر اس میں یہ نہیں آیا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ مسلم, یعنی صرف مسلمان سے, مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی انسان سے بات کرو تو مسکرا کے بات کرو. انسان بھی آئی ہے, چاہے وہ مسلم ہو, سکھ, عیسیٰ, کوئی نہ, مسلمان نہ آیا, جب تم کسی بھی انسان سے بات کرو, دنیا کے کسی انسان سے بات کرو, تو مسکرا کے بات کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا طریقہ بتایا. تو مسکرانا تو بات الگ ہوتی ہے. اپنے سے مسلمان سے بات نہ ہو پائے رہی صحیح سے, بھیا سے بات نہ ہو پائے رہی, مسکرا کے تم کسی انسان سے بات کرو گے تو اسے خوشی محسوس ہوئے گی. تمہارے چہرے سے پہچان لیتا ہے کہ منہ چڑا کے بات نہ کرو, چاہے بھلے ہی اچھی بات کہہ رہے اور تمہارے بھوئیں وغیرہ ٹیڑھی میڑھی ہے, کیسے ہوئے ہیں, منہ تمہارا سوجو لٹکو ہوا ہے, تو وہ بات رہا بھائی کوئی پیسہ مانگنے آیا, ہم کہتے پیسے دینے پڑے, روز آئی جاتا جائے, چلو لے 100 روپے لے جاؤ, بنا دیں گے تمہارا. ارے پیسہ ادائی دے, اور باقی اپنے انداز سے پریشانی ظاہر کر دی, تو یہ بات صحیح نہ رہی. اور بھلے پیسے مانگنے آیا اور ہمیں ہے نہ پیسہ دینے نہ آیا یا ہے نہ, تو وہاں سے محبت سے سمجھا دو, مسکرا کے بات کر لو, ایسا ہے بھیا کہ پیسہ تو یار ہے مگر ہمارے دوسرے کام میں آئے, اگر 2 دن پہلے آئی جاتے تو ہم تمہارے دے دیتے, اور پیسے کے علاوہ کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ, ہم تمہارے سنگ ہیں, بتاؤ تم جہاں جائیں ہم سنگ لے جائیں گے. تو وہ 100 روپے جسے دے وہ یہ تو خوش نہ ہوگا, یہ تو وہاں سے تو آرام سے یعنی خوشی سے منع کرتے, وہ وہاں خوش ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تساعر خدک للناس, جب بھی تم کسی انسان سے بات کرو تو منہ بنا کے بھویں چڑا کے بات نہ کرو, بلکہ مسکرا کے بات کرو. 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے. بھائی ہیں 2 مسلمان ہیں, ان میں ہوئی گئی لڑائی, اب ایک دوسرے بیٹھنے کو منہ دیکھ رہا ہو تیار نہ ہے, تو پنچایت کہاں سے کر لیں گے. تو ایک آدمی جائے کہاں بولا ایسا ہے, وہ تو اچھا سمجھے تو تمہاری تعریف کر رہا ہو, وہ بھلے ہی والی تعریف نہ کری, اب وہاں سے کہہ دی تمہاری تعریف کر رہا ہو, وہ باقی تعریف کر رہا ہو, اب مانے کری نہ آیا, تو دونوں کے دل میں محبت پیدا ہوئی آئی. تو جو تم جھوٹ بولو گے جو جائز ہے, یعنی 2 بھائی جو لڑ رہے ہیں ان میں جب بھائی سمجھ لو مسلمان کوئی ہیں, تو ان میں اگر آپس میں لڑائی ہے, ان میں اگر تم ملانے کی کوشش کر رہے ہو, تو وہاں اگر تم جھوٹو بولتے ہو, یہ تو جھوٹ بولو پکڑے نہ جائے,
تو اگر تھوڑا بہت جھوٹ بول رہے ہو جس سے بن نہیں ہے ان کی تو وہ جھوٹ بولنا ثواب بن جائے گا. تو یہ بتایا گیا ہے. بولے چاچا ہماری پنچایت کراؤ تو ایک دوسرے کی بات کروں سے کاٹنا آیا تو یہ پنچایت ہو گیا. ارے بہت تم سے بارے منہ دیکھ رہے تیار نہ آئے تمہارے تو بھائی کہہ رہے ہو تو بنے گا تو نہ بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار حضرت عائشہ سے بہت خوش تھے. فرمایا اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ خوش ہو تو آدمی کہا بتاؤ کیا چاہیے دل میں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اگر دینا ہی چاہ رہے ہیں تو اکیلے نہ مانگوں گی میں, ایسے میں اپنے ابا سے پوچھ لوں کیا چیز مانگوں. بولے ٹھیک ہے پوچھ لینا, کل بتا دیے ہم سے اپنے ابا سے مشورہ کر لیں. کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عائشہ بتاؤ کیا مانگتی ہو, تو آپ بتائیے میں کیا مانگوں. آج کل ہی گھر کی ہوتی تو وہی ہے, دے دو سورج چاندی دے دو محل دے دو کپڑا دیتا سب. تو انہوں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا یہ مانگنا کہ آپ جب معراج کی رات میں گئے نا اور اللہ میں اور آپ میں جو باتیں بھائی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں جو راز کی باتیں ہیں ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتائے دو. میں تو آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے مشورہ کر لیا ہے اپنے بابا جان سے, آپ جو معراج میں اللہ اور آپ میں جو باتیں ہوئی راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دو بھائی, اور کچھ نہ چاہیے ہمارے اللہ. تو فرمایا عائشہ تم نے بھی بہت اچھا مشورہ کر کے لے کے آئی ہو. تو کہا کہ اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور مجھ میں جو باتیں ہوئی تھیں اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو مسلمان کسی مسلمان خوش کر دے گا یا آپس میں ملا دے گا کسی کا دل خوش کر دے گا تو سمجھ لو اس کو جنت واجب وہ کر دی جائے گی, یعنی جنت میں ضرور جائے گا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ یہ اسے جنت میں بھیجے. یہ سن کر انہوں نے بتایا حضرت عائشہ نے آ کے اپنے بابا کو رونے لگے. بابا جان یہ رونے کی کیا بات ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے. کسی انسان کے دل خوش کرنے میں کہا جاتا ہے محبت سے بول دو بات سے تسلی دبا آدمی خوش ہو جاتا ہے. وہ تو کہا کہ عائشہ تم صرف خالی جو سکے ہوتے ہیں نا دو پہلو ہوتا ہے, تو تم نے ایک طرف تو دیکھ لیا کہ جس کا کسی انسان کا کسی مسلمان کا دل خوش کر دو یا اسے سلام کر لو یا خوش کر دو مسکراہٹ سے اس سے ملاقات کر لو تو اس وہ جنتی ہو جائے گا. اب یہ نہ سوچا کہ اگر کسی کا دل دکھا دیا تو کیا ہوئے گا. اگر دل خوش کرنے سے آدمی جنتی ہو سکتا ہے, دل دکھا دیا تو کیا ہوگا. تو میں اس لیے رو رہا ہوں.